اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی 5 اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ لیلۃ القدر شب قدر کو لے کر بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں ہم کیسے عبادت کریں، کون سی عبادت کریں، اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ لیلۃ القدر بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب کتنی برکت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر 1000 مہینے دیکھ لیں تو 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتی ہیں۔ یعنی اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نے اس رات کو بالکل مس نہیں کرنا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات سے جو محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، تو ہم نے اس رات کو بالکل مس نہیں کرنا۔ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہم نے اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ تاک راتیں اس کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات ہے۔ 27ویں رات بطور خاص ہے۔ اس رات میں ہم نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا چاہیے، کون سی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے؟ نمبر 1 پر مرد حضرات کے لیے آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور عورتیں گھر میں عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 پر اس رات میں نوافل کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، اور بطور خاص لیلۃ القدر میں اوابین کے نوافل ادا کریں۔ مغرب کے بعد اوابین کی نیت سے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ 6 رکعت پڑھنے سے 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے، اور رمضان میں تو نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور لیلۃ القدر میں تو اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 6 رکعت اوابین کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے مغرب کے بعد۔ اور اسی طرح نمبر 2 پر صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز آپ نے بالکل مس نہیں کرنی۔ تہجد کی 8 رکعت یا پھر 12 رکعت جتنی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوری رات جاگتے ہیں، رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت جا کر سو جاتی ہیں، فجر بھی جاتی رہی، تہجد بھی جاتی رہی، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کو ایسے گزارے کہ ایک حصہ میں آپ نے نوافل پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اس رات میں کثرت سے کرنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اسی طرح پھر استغفار کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی کچھ حصہ استغفار میں لگائیں، کچھ حصہ آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے، کچھ حصہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل دعا استغفر اللہ، اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کچھ حصہ آپ رات کا اس میں لگا دیں۔ اس طریقے سے آپ نے اس رات کو گزارنا ہے۔ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اسی طرح آپ نے ذکر و اذکار میں لگانا ہے، اور دعا کا بطور خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اس رات میں دعا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس رات کو آپ نے اس طرح سے گزارنا ہے۔ اور بہت سارے نوجوان پھر اس رات میں صرف جاگتے ہیں، یعنی کوئی بات نہیں کرتے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا تصور یہ ہوتا ہے
کہ اس رات میں جاگنا ہی عبادت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس رات میں قیام کرنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی حمد بیان کرنے میں مصروف کرنا ہے۔ جب جا کر آپ اس رات کی فضیلت پائیں گے، جب جا کر آپ اس رات کی برکات حاصل کر پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے صرف جاگنا، روڈوں پر بائک چلانا اور ہوٹلوں میں جانا ہے، اس سے آپ کو یہ رات حاصل ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ الٹا گناہ گار ہوں گے، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی برکات، اس رات کی فضیلت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔